صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال ترده عن الظلم وفي رواية تمنعه عن الظلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سیرت کی بات کو چلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زندگی کو سنتے سناتے ہوئے ہم پچھلے جمعے پہ پہنچے تھے عبد المطلب کی وفات. جب حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہوا. اللہ جی، عبد المطلب کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہوا. یہ بات یوں پتہ چلی کہ ایک دفعہ مدینہ میں بعد میں کسی موقع پہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو عبد المطلب کا انتقال یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، میں اس وقت 8 سال کا تھا. بعض روایات کے مطابق اپنے انتقال سے کچھ پہلے اور بعض روایات کے مطابق انتقال ویسے ہی ہو گیا، نہیں کر سکے. انہوں نے آپ علیہ السلام کو ابو طالب اپنے بیٹے کی کفالت میں دے دیے تھے. عبد المطلب کو حجون ایک جگہ ہے جس میں بڑا مشہور قبرستان ہے، اگر کوئی وہاں گیا ہے تو جنت المعلی کے نام سے. ایک جنت البقیع ہے جو مدینہ میں، ایک جنت المعلی ہے مشہور قبرستان ہے، اور یہ مکہ میں ہے جو مسجد جن ہے اس کے بالکل قریب ہے، پڑوس میں ہی تھوڑے قدم چل کے ساتھ. حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ سے پیدا ہونے والی حضرت فاطمہ کے علاوہ جو لڑکے ہیں، فاطمہ کے بچیوں کے علاوہ جو بچے ہیں، ان سب کا انتقال مکے میں ہو گیا تھا، اور ان سب کی قبریں سمیت حضرت خدیجہ کے اسی بیت المعلی میں قبرستان. بچیاں ساتھ گئی ہیں مدینہ، بچوں کو تو موقع ہی نہیں مل سکا، ان کا تفصیلی پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہاں بیت المعلی میں حجون جو جگہ ہے قبرستان، اس میں آپ کے دادا تھے قصی جن کا ہم پیچھے ذکر کر کے آئے، وہ بھی یہیں دفن ہے. تو عبد المطلب کو وفات کے بعد قصی کے پہلو میں دفن کیا گیا. آپ نے فرمایا میرے دادا قیامت کے دن بادشاہوں کے لباس میں اٹھائے جائیں گے، حشر ہو. خیر، عبد المطلب نے اپنی وفات سے کچھ پہلے حضور علیہ السلام کو ابو طالب کی کفالت میں دے دیا تھا. یہ ایک روایت ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ کفالت کا بندوبست نہیں کر سکے، یوں ہی چلے گئے. ان کے بعد 2 بیٹوں میں، ایک ان کے بیٹے کا نام زبیر ہے،
زبیر بن عبد المطلب، اور ایک بیٹے کا نام ابو طالب بن عبد المطلب ہے۔ تو ان دونوں میں پھر قرہ ڈلا کہ حضور کی کفالت کون کرے گا، چونکہ بھتیجے تھے اور آپ علیہ السلام کے والد بھی نہیں ہیں، والدہ بھی نہیں ہیں، پہلے دادا سنبھال رہے تھے۔ تو قرہ ابو طالب کے نام پہ نکلا کہ ابو طالب جو ہے وہ حضور کے کفیل ہوں گے۔ اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ نے خود مطالبہ کیا کہ میں ابو طالب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو پھر ان کے مطالبے پہ انہی کی کفالت میں دے دیا۔ بہرحال یہ مختلف روایات ہیں، اس وقت کیا ہوا موقع پہ کوئی پکی بات موجود نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کفالت زبیر کے پاس آئی، وہ بڑے بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام تقریباً 14 سال کی عمر تک زبیر کی کفالت میں رہے، اور پھر زبیر کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں منتقل ہو۔ بہرحال یہ بہت ساری روایات ہیں، لیکن مضبوط یہ ہے کہ آپ علیہ السلام عبد المطلب کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آئے ہیں۔ عبد المطلب کی عمر اس وقت 8 سال، حضور کی عمر 8 سال تھی جب عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ 9 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 9 سال ہوئی ہے، تو ابو طالب شام کے سفر پہ تجارت کے لیے گئے۔ جب یہ جانے لگے، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں نکل رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے ان کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ چھوٹے تھے، کہا مجھے ساتھ لے کے جاؤ، نہ پیچھے میرا باپ ہے نہ پیچھے میری ماں، میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے آپ کا اصرار دیکھ کے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ شام چلیں۔ تو آپ علیہ السلام کو سواری میں بٹھا کے ساتھ لے گئے۔ رستے میں بہت سارے احوال ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اب اتنی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ جب ملک شام کی سرحد شروع ہوئی تو شام سے پہلے، مطلب ملک شام کی باؤنڈری اور ٹیریٹری سے پہلے 6 میل پہلے ایک بستی ہے، اس کا نام ہے بصرہ۔ ایک عراق کا بصرہ ہے، وہ مشہور ہے، وہ آج بھی ہم سنتے ہیں میڈیا میں، یہ وہ بصرہ نہیں، وہ اور بصرہ ایک بستی تھی، چھوٹی سی بستی۔ وہاں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی، اس کا نام جرجیس تھا، اور ویسے بحیرہ کے لقب سے مشہور ہے۔ بحیرہ سیرت کی کتابوں میں اگر آپ پڑھو گے تو بحیرہ نام ہی ملے گا۔ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہونے والا تھا تو بصرہ کے مقام پہ کچھ دیر کے لیے یہ قیام کرتے تھے۔ ان کی پہلے بھی عادت تھی، چونکہ تجارتی قافلے قریش کے آتے جاتے تھے، یہ اس بستی میں قیام کرتے تھے، اور 1 دن 2 دن ٹھہر کے پھر یہ شام میں داخل ہو جاتے تھے، اور آگے پھر تجارتی اپنی سرگرمیاں جتنی ہوتی تھیں وہ کرتے۔ یہ قافلہ بصرہ میں آ کے ٹھہرا، اور آپ علیہ السلام جیسے بچوں کو لوگ کہتے ہیں، کام کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو، بیٹا یہ کر لو، تو قافلے والوں نے حضرت کو، چونکہ بچے تھے، اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا کہ آپ جا کے اونٹ چرائیں کچھ دیر کے لیے، اونٹ کھا پی لیں، ان کا سامان ہو جائے، اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ جو خانقاہ ہے بحیرہ کی جس میں یہ ٹھہرا ہوا تھا، یہ خانقاہ عیسائیت کی مضبوط ترین جگہ تھی، اور اس خانقاہ اور گدی نشین وہ ہوتا تھا جو عیسائیت کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، اور پشت در پشت یوں ہی چلتا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد سے یہ یوں ہی چل رہی تھی روایت کہ عیسائیت کا سب سے بڑا پیشوا وہ اس خانقاہ میں آ کے اپنی عبادت کرتا تھا اور یہاں قیام کرتا تھا۔ تو بحیرہ عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا، اور عیسائیت کو بڑا اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا۔ یہ اپنی خانقاہ سے باہر آیا اور قریشی قافلے سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے قریش والے جب بھی قافلہ لے کے گئے ہیں یا آئے ہیں، یہ بندہ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آتا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا، فرسٹ ٹائم تھا یہ کہ ایک آدمی جو کبھی بھی ملاقات کے لیے باہر نہیں نکلتا، وہ اس قافلے سے ملنے کے لیے باہر آیا اور عجیب ملاقات کی۔ کہنے لگا قریش والو، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، میری دعوت قبول کرو
کھانا جتنے وقت تم ٹھہرو گے میری طرف سے کھاؤ۔ ابو طالب نے حیران ہو کے کہا آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ملاقات بھی نہیں کی اور آج آپ کھانے کی بھی پیشکش کر رہے ہیں۔ کہا کھانا میری طرف سے ہوگا، آپ کے اکرام میں آپ مہمان ہو تو میں آپ کے اکرام میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ اس نے بڑے اہتمام سے کھانا بنوایا، کھانا بنوا کے دسترخوان کا انتظام کیا، سارے قریشی قافلے کو جمع کیا۔ جب سب دسترخوان پہ آ گئے تو اس نے پوچھا بھئی سب آ گئے ہو؟ کہا جی سارے آ گئے۔ کہا کوئی غائب تو نہیں ہے؟ کہا جی ایک بچہ ہے وہ چھوٹا ہے، اس کو ہم نے اونٹ چرانے بھیجا۔ کہا نہیں ایسے تو افراد پورے نہیں ہو، اس کو بھی لے کے آؤ۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ لے کے آئے دسترخوان پر اور بٹھایا، سب نے کھانا کھایا۔ وہ بحیرہ سارے مہمانوں پہ چکر کاٹتا آ کے حضور علیہ السلام پہ کھڑا ہو گیا اور آپ کا اس نے بغور پورا مطالعہ کیا، ہاتھ پاؤں چہرہ پشت کندھے ساری چیزیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنے نیند کے کچھ احوال بتاؤ، سوتے کب ہو، اٹھتے کب ہو، نیند کتنی آتی ہے، یہ چیزیں اس نے پتہ کی۔ کھاتے کیا ہو، کتنا کھاتے ہو، یہ چیزیں ساری اس نے کوئی علامات پڑھی ہوں گی اپنی کتابوں میں۔ تو کہنے لگا تیری پشت پہ ایک مہر ہے، مجھے وہ دکھا۔ اس سے پہلے کوئی بحیرہ سے ملاقات نہیں ہے، اس کو کیسے علم ہوا یہ وہ اپنی کتابوں سے ہی پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اپنی پشت سے پلو اٹھایا تو اس نے مہر نبوت کی زیارت کی۔ تو ابو طالب نے حیران ہو کے پوچھا تجھے اس بچے کی اتنی معلومات کیسے ہیں؟ تیری تو پہلی ملاقات ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ پہلے کہیں قافلے میں آیا ہو یا تیری اس کی کوئی اتفاق ہوا ہو ملنے کا، اور تجھے اس کے اتنے احوال کیسے پتہ؟ تو اس نے کہا میں نے تم سب کی دعوت اس بچے کی وجہ سے کی ہے۔ ھذا سید العالمین، یہ دو جہاں کا سردار ہے۔ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ اس کو رحمۃ للعالمین بنا کے مبعوث کریں گے اور اس کو نبوت دیں گے، اور یہ بچہ تم میں نبی بنے گا۔ سہگا تجھے کیسے پتہ چلا یہ بچہ ہمارے ساتھ قافلے میں آ رہا ہے؟ تو بحیرہ کہنے لگا جب تم اس وادی میں داخل ہوئے تو میں اپنی خانقاہ کی بالکونی سے کھڑا ویسے ہی باہر کا نظارہ لے رہا تھا، تو مجھے تمہارا قافلہ آتا ہوا نظر آیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس وادی کے ہر پتھر نے، ہر شجر نے اس بچے کو سلام کیا، اس لیے میں اپنی خانقاہ سے باہر آیا۔ تو حضور علیہ السلام کی بڑی خوب اکرام نوازی ہوئی۔ بحیرہ کہنے لگا ابو طالب میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں، چونکہ وہ مکے والے لات عزا کو پوجتے تھے، وہی بت تھے، اس کے پاس خود تو آسمانی دین تھا، عیسائیت پہ تھا، نصرانیت۔ کہنے لگا میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں اس بچے کو آگے نہ لے کے جاؤ، اگر یہ شام چلا گیا اور وہاں یہود کو پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی یہ ہے اور قریش میں آیا، وہ اس کو مار دیں، اس کو واپس بھیج۔ تو ابو طالب نے اسی وقت 2 لوگوں کے ساتھ حوالے کر کے حضور علیہ السلام کو بصرہ سے مکہ واپس بھیج دیا، اور آپ علیہ السلام 2 لوگوں کی نگرانی میں، سرپرستی میں مکہ واپس آئے۔ یہ تقریباً 9 سال کی عمر میں یہ قصہ پیش آیا۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، وہ اگر کوئی سیرت کی کتابوں میں دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا۔
جب آپ علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے تقریباً 14 سال، تو ایک جنگ ہوئی قریش کے درمیان اور ایک قبیلہ ہے قیس، یہ دو بڑے قبیلے تھے، ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ چونکہ یہ کافروں کی جنگ تھی، جنگ کے سب اسباب کیا تھے وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کا چونکہ خاندان قریش تھا، تو آپ علیہ السلام قریش کی طرف سے اس میں شریک ہوئے۔ ایک دو دن شریک نہیں ہوئے، پھر آپ کے چچاؤں نے اصرار کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ جنگ پہ چلو۔ پھر آپ علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لے کے گئے، اور اس جنگ کو کہتے ہیں حرب الفجار، مشہور جنگ ہے۔ فجار کہتے ہیں گناہ کو، حرب الفجور اور حرب الفجار، گناہ کی جنگ۔ اس کو گناہ کی جنگ اس لیے کہتے ہیں کہ قریش میں 4 مہینے مشہور تھے حرمت والے، عظمت والے۔ ان 4 مہینوں میں وہ نہ لڑائی کرتے تھے، نہ دنگا فساد کرتے تھے، نہ ڈاکہ مارتے تھے، نہ چوری کرتے تھے، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ہم اس میں کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کریں۔ ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، ایک محرم ہے، اور ایک رجب، 4 مہینے۔ اور یہ ہوا ہے، تو یہ جو جنگ ہوئی حرب الفجار، یہ قریش والوں نے ان 4 مہینوں میں لڑی، اور چونکہ یہ ان کے ہاں مقدس مہینے تھے تو اس میں الٹا کام کرنا گناہ شمار کرتے تھے، اس لیے اس کا نام حرب الفجار پڑ گیا، گناہ کی جنگ۔ تو آپ علیہ السلام اس میں شریک ہوئے، اور جس دن حضور شریک ہوئے اس دن اللہ نے قریش کا پلڑا اٹھا دیا اور مقابل کا پلڑا گر گیا، اور قریش کو فتح ملنا شروع ہو گئی۔ 4 دن یہ جنگ ہوئی ہے۔ پہلے 2 دن قریش مغلوب تھے اور قیس والے غالب تھے۔ جس دن تیسرے دن آپ شریک ہوئے ہیں، اللہ نے قریش والوں کا پلٹا مروا کے ان کو اوپر لے آئے اور قیس کو گرا دیا۔ لیکن ان میں نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے، آخر میں صلح پہ جنگ ختم ہو گئی، اور صلح میں یہ طے ہوا کہ قریش والے اپنے 40 آدمی قیس والوں کو دیں گے، ان لوگوں کے بدلے میں جو قیس والوں کے قریش نے مارے۔ تو قریش نے اپنے 40 آدمی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ 1-2 دن ان کے پاس ٹھہرے، تو بنو حوازن نے کہا ہمارے جنہوں نے مرنا تھا وہ تو مر گئے، جو قیس والے تھے، انہوں نے کہا ہم جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے، ہم ان 40 کو رکھ کے کیا کریں گے، جاؤ تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ ان کو بھی چھوڑ دیا۔ یوں اس جنگ کا اختتام ہو گیا۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نہ آپ نے کسی کافر کو مارا ہے اور نہ کسی کے ساتھ اسلحے کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ حرب الفجار میں جو آپ نے شرکت فرمائی ہے، آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے لا کے دیتے تھے، اور چچا تیروں سے نشانے مارتے تھے، بس اتنی شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کافر کی جان لی ہے، نہ کسی کا خون حضور کے ہاتھوں پہ آیا۔ اس جنگ کے ختم ہوتے ہی، یہ ختم ہو رہی ہے تقریباً شوال میں، حرب الفجار، اور شوال سے اگلا مہینہ ہے ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ میں ایک اور معاملہ پیش آیا۔ وہ معاملہ یہ پیش آیا کہ یمن کا ایک علاقہ ہے جس کا نام زبید ہے، زبید، وہاں کا ایک آدمی ہے زبیدی، وہ یمن سے تجارت کا سامان لے کے مکے آیا بیچنے کے لیے۔ مکے کے ایک سردار ہیں، ان کا نام ہے عاص بن وائل۔ انہوں نے اس سے وہ سامان خریدا، اور خریدنے کے بعد مال سارا لے کے اس کو پیسے نہیں دیے، اس کے پیسے روک لیے۔ وہ چونکہ مکے کے سردار تھے، وہ باہر سے بندہ آیا تھا، اس سے کیا مقابلہ کرتا، کیا لڑائی کرتا۔ اس نے مکے کے بڑے بڑے جتنے خاندان تھے ان سب کے سرداروں سے ملاقاتیں کی کہ مجھے میرا پیسہ جو عاص نے روک لیا ہے وہ دلوا دو، میرا حساب چکتا کرواؤ، میرا کام سیدھا کرو۔ جتنے قبیلوں سے بھی ملے سب نے جھٹک دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔
اب تو ہم لڑائی سے فارغ ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تو لڑائی ہو جاتی، ہم تمہارے ساتھ کے چکر میں کھڑے ہوں پھر لڑائی کھڑی ہو جائے تو ہم تو اب لڑائی سے جان چھڑا کے بیٹھے، اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے۔ اس نے جب اپنی ساری ٹرائی کر لی کہ اسی طرح مجھے میرے پیسے واپس مل جائیں، میرا عوض مل جائے، اور اس کو نہیں مل سکا تو وہ ایک دن صبح مکے کا ایک مشہور پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اس کے اوپر چڑھ گیا، اور چڑھ کے نا اس نے کچھ شعر پڑھے اور آواز لگائی کہ میری مدد کرو میں مظلوم۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تو کیا ہوا ہے، کیا ظلم ہوا؟ اس نے بتایا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور میرا مال یہ قریشی سردار لے کے بیٹھا اور دے نہیں رہا۔ یہ بات چلتی چلتی آپ کے جو چچا ہیں زبیر، جن کی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، زبیر بن عبد المطلب، ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ تو انہوں نے 2-3 افراد سے جو اپنے خاندان کے بڑے تھے ان سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ اس کا حق ہمیں واپس دلوانا چاہیے، ایسے ٹھیک نہیں ہے، مظلوم آدمی ہے اور اس کا پیسہ مار کے وہ بیٹھا ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا اچھی بات نہیں ہے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ہمیں مل کے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ سب اکٹھے ہوئے، عبداللہ بن جدعان ایک سردار ہے ان کے گھر میں۔ عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سردار تھا مکے، اتنا بڑا سردار تھا آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس وقت اس کے 1000 غلام تھے مکے میں، اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ میرے سارے غلاموں کو مکے سے باہر لے جاؤ، کہ یہ غلام لوگ کہیں اس کی بات سن کے مان نہ جائیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ بھی ان غلاموں میں تھے۔ اللہ کی طرف سے یوں ہوا کہ وہ 1000 غلام مکے سے بدر کر دیے، اس ایک بلال کو روک لیا کہ میرے گھر کی جو بکریاں ہیں وہ تو چراتا ہے اور وہ تیرے سے مانوس ہے، تو تو ٹھہر جا، باقی سب کو مکے سے نکال دے۔ اور اللہ نے اسی بلال کے مقدر میں ہدایت کی تھی، آگے چل کے مسلمانوں۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے قریشی، اور انہوں نے مل کے یہ معاہدہ کیا کہ ہم آئندہ مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور ہم ظالم کے خلاف جنگ لڑیں گے، ظلم کرنے والا اپنا ہو یا پرایا۔ اور وہاں ایک کھانے کا اہتمام ہوا، دعوت ہوئی، سب اس میں شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو وہ دعوت یاد تھی، آپ بھی اس دعوت میں موجود تھے، اور مدینہ میں آپ نے ایک دفعہ یاد کر کے فرمایا کہ میں اس حلف میں شریک تھا، اگر اس حلف کے لیے مجھے آج بھی کوئی دعوت دے اور وہ کہے کہ مظلوم کی مدد کے لیے آؤ، تو میں آج بھی اس حلف پہ قائم ہوں اور میں آج بھی مظلوم کی مدد کے لیے اٹھوں گا، چاہے مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دے دیے جائیں کہ تم اس حلف کو توڑو اور اس معاہدے کو چھوڑو، میں سرخ اونٹ قبول نہیں کروں گا، میں اس معاہدے کی پاسداری کروں، اس لیے کہ اسلام تو آیا ہی ظلم سے بچانے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، مظلوموں کو اٹھانے کے لیے، یہی تو اسلام نے کیا ہے۔ تو آپ اس حلف کو یاد کر کے کہتے تھے اگر اس کے لیے مجھے آج بھی کوئی دعوت دے گا تو میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا جب کسی پہ ظلم کیا جائے تو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ ان الناس اذا رأوا ظالما، جب لوگ کسی ظلم کرنے والے کو دیکھتے ہیں، ولم یأخذوا علی یدیہ، اور اس کا ہاتھ ظلم سے نہیں روکتے ہیں، یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من عندہ، قریب ہے کہ اللہ سب پہ اپنے عذاب کو ڈال دے۔ ہاں، اس لیے ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرنی، اس کے مقابلے پہ کھڑے ہونا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ آپ نے فرمایا من اعان علی خصومت ظلم، کسی آدمی نے اگر کسی جھگڑے میں ظلم کا ساتھ دیا، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، جب تک
اس جھگڑے کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک یہ ظالم کا ساتھ دینے والا اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ ظلم کی بہت سی شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اب ان کو تذکرہ کرنا، ان کو لمبا تفصیلاً ذکر کرنا اتنا موقع بھی نہیں، اتنا وقت بھی نہیں۔ بہرحال ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے جب تک ممکن ہو سکے مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے ہاتھ کو روکو۔ اگر ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو نہ روکا گیا، اللہ سب کے اوپر عذاب ڈال دے۔ یتیموں کا مال کھانا، بیواؤں کے حصے ہڑپ کر جانا، اور قبضہ مافیا گروپ اور پلاٹ قبضے کر کے کھا جانے، اور بچوں کا مال ہے، باپ چلا گیا اٹھا کے کھا پی گئے، ختم کر دیا۔ گورنمنٹ کی زمین ہے، قبضہ کیا، اوپر بیٹھ گئے موج سے۔ ظلم کی بہت سی شکلیں ہمارے معاشرے میں چل رہی۔ جب تک کسی کی بس میں ہو وہ مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہو۔ ایک روایت سنا کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان للہ خلقا، اللہ کی مخلوق میں اللہ نے چند بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں، خلقہم لحوائج الناس، جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پورے کرنے کے لیے ہی پیدا کیا۔ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے اس طرح کے، ان کا اپنا کوئی کام ہی نہیں، وہ 24 گھنٹے لوگوں کا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ صلح کروا دو، کیس حل کر دو، اس کی سفارش کر دو، اس کا کام نمٹا دو، اس کی حاجت میں مدد کر دو، اس کے لیے کچھ کر دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجات کے لیے پیدا کیا۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں ان کا رخ کرتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ افراد ہیں جن کو اللہ عذاب سے قیامت کے دن امن دے دے گا۔ اس لیے لوگوں کے کام آنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، لوگوں کے حق دلوانا، جو چھین لیا گیا اس کو دلوانا، کہیں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو بیچ میں پڑھ کے صلح کروانا، کہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں تو بیچ میں پڑھ کے ان کو جوڑنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے خون ہو گئے ہیں سفید، اب رشتے رہ گئے ہیں پیسے کے، اور قدریں ختم ہو گئیں، تو اب کہیں لڑائی ہو رہی ہے، کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، تو لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، بیچ میں پڑھ کے حل کوئی بھی نہیں کرواتے۔ پہلے ہوتا تھا خاندان کے بڑے ہوتے تھے، وہ بیچ میں پڑ جاتے تھے، وہ صلح کروا دیتے تھے، وہ آپس میں معافی تلافی کا کام کروا کے معاملہ سمیٹ دیتے تھے۔ اب سب بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ اچھا لڑنے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں، بیچاری عورت ہے وہ کب سے عدالتیں بھگت رہی ہے، تاریخوں پہ جا رہی ہے، اور طلاق دینے والا اپنا کو بچہ ہے، اور بڑے بیٹھے منہ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اس بچے کو نہیں سمجھاتے بھی تو اس کا گھر بسا لے، اس کو نہیں سمجھاتے بھی تو ان کا مال ان کو واپس کر دے، اس کو نہیں سمجھاتے بھی تو نے حق مارا ہوا ہے حق دے دے۔ تو اگر اس طرح کے بڑے لوگ خاندان میں موجود ہیں تو ان کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، اور ظلم کی جتنی شکلیں ہیں ان میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی زندگی سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔